سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 تا 70 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان سارے بہانے بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا، کوئی عذر تراش نہیں سکے گا۔ اس وقت کامیاب لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی غلطی ہوئی تو توبہ کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ مشرکین اس بات کے قائل تھے کہ حلال اور حرام اس کے اختیارات بھی ہمارے پاس ہیں، جس کو چاہتے حلال، جس کو چاہتے حرام۔ ان کے مطالبے بھی بڑے عجیب قسم کے تھے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ طائف یا مکہ میں سے جو سردار بڑا آدمی تھا، قرآن اس پر کیوں نہیں اترا، ایک یتیم پر اترنا شروع ہو گیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ کیوں اس بندے پر، اس یتیم پر قرآن کیوں اترا ہے؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ تو ان چیزوں کو یہاں سمجھایا گیا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے۔ کائنات تو اللہ نے پیدا کی ہے، اور جس رب نے کائنات پیدا کی ہے اس میں سے کس کس کو کس کام کے لیے چنتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بنائی بھی اللہ نے ہے، اور جن کو اللہ چننا چاہتا ہے نبوت کے لیے، اللہ کی مرضی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح کائنات اللہ نے بنائی ہے، احکامات اللہ تعالیٰ کون کون سے دیں گے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب کسی چیز کا فیصلہ ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ یہ حلال ہے، تو پوری کائنات کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں فرما دیں کہ وہ حرام ہے، تو کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ اس کو حلال قرار دے دے۔ تو یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اور یہ نص سے حکم ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں رد و بدل کرنا، اس کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کریم کے ساتھ تصادم ہے۔ مشرکین کا یہی انداز تھا، اس پر رد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں کے احوال سے بھی واقف ہیں، اس کے اعلانیہ کاموں سے بھی واقف ہیں۔ جو اللہ مہلت دے رہے ہیں، یہ ایک خاص مصلحت کے تحت مہلت دی جا رہی ہے، کہ آگے جا کر پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، اور وہاں لوگوں کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں جن لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب تو ہر بندے نے دینا ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا اور ربک یخلق، اور تیرا رب پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویختار، اور چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، جو احکامات اللہ چاہے، یا پھر جس کو چاہے اس کو منصب کے لیے چن لے۔ یہ جو لفظ ہے یختار، حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم بیان فرمایا ہے کہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، اور احکامات اللہ نے اتارے ہیں۔ جو حکم اللہ چاہتا ہے وہ اختیار کر لیتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جس طرح چاہے مخلوق پر نافذ کر سکتا ہے، اس میں کسی کی کوئی مجال نہیں۔ ما کان لہم الخیارہ، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ جو لفظ ہے یختار کا، اس سے ایک انتہائی عمدہ اسلوب سے ایک مضمون ذکر کیا ہے کہ کائنات بنائی اللہ نے ہے، اور لوگوں کو مناسب کے لیے اور مراتب کے لیے اللہ نے چنا ہے۔
پھر اس پہ انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے آسمان 7 ہے لیکن سمائے علیہ 7واں آسمان اس کو اللہ نے زیادہ فضیلت بخشی ہے. کیوں بخشی؟ اللہ کی مرضی ہے. حالانکہ سارے آسمان مادہ تو ایک ہی ہے، فرشتے بنائے ایک ہی نور سے گئے ہیں، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، ملک الموت اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو خاص شرف بخشا ہے. جنتیں ساری اللہ نے بنائی، جنت الفردوس کو خاص شرف اللہ نے بخشا ہے. اسی طرح کائنات اللہ نے بنائی، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پھر عربوں کو عربوں میں سے قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. تو یہ اللہ کا اختیار کردہ ہے، اس میں کسی کو کوئی مجال نہیں کہ اس پہ بات کرے کہ آخری نبی اللہ کو کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. ما کان لہم الخیرہ، مخلوق کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. پھر اسی مضمون کو آگے لے کر چلے ہیں، اور اس میں جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان میں فضیلت کی بحث کو چھیڑا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے اور شرف، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، مسئلہ التفصیل علی مسئلہ التفضیل، فی مسئلہ التفضیل، کہ جو فضیلت کا باب ہے کہ اس کو اس پر فضیلت ہے، اس کی تفصیل حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں شرف اور فضیلت ملا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر اس کے مراتب بیان فرمائے. ان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو شرف اور فضیلت دی جاتی ہے، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی مقام کو، کسی جگہ کو یا کسی شخص کو فضیلت دینا، جس کو کسبی کہا جاتا ہے، کہ اعمال کی بنیاد پر شرف اور فضیلت مل جاتی ہے. مثلا ایک شخص نے زمین ساری اللہ کی ہے، ایک بندے نے بنیاد رکھی اور مختص کر دیا کہ یہ حصہ مسجد کا ہے، تو اس کو فضیلت اور شرف مل جائے گا اس بندے کے کسب اور عمل کی وجہ سے، اور ہے حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا اختیار. اسی طرح ایک بندے نے اپنے گھر میں، گھر تو سارا گھر ہے، اس میں ایک بندے نے اپنی جان نماز بچھا لی کہ یہاں میں نماز پڑھا کروں گا، یہ جگہ مبارک ہے، متبرک جگہ ہے. جیسے پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ تختے ڈالتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ یہ نماز کا تختہ ہے، متبرک جگہ ہے. تو انسان کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے بھی خصوصیت اور تبرک پیدا ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا مرجع اور جو منبع ہے کہ جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، جہاں لوٹ کر جاتی ہیں، وہ ہے اللہ کا اختیار. کہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کو شرف ہے تو اس کے لیے شرف ہے. ما کان لہم الخیارہ، مخلوق کو کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ وتعالی، اللہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے اس میں یہ شریک کر رہے ہیں کہ یہ بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ربک یعلم، اور تیرا رب جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. وما یعلنون، اور جس کو ظاہر کرتے ہیں. وہو اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود. یہ اقرار کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ اسی کے لیے دنیا میں بھی تعریفیں ہیں، آخرت میں بھی تعریفیں اسی کے لیے ہیں. آگے سورہ زمر کے آخر میں آ جائے گا کہ اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جائے گا اور وہ جنت میں پہنچیں گے، تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، جنت مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے تعریف کے کلمات کہیں گے، اور وہ کلمات یہ ہوں گے کہ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورہ زمر کا جہاں اختتام ہے کہ اہل جنت کو جب اللہ کی طرف سے جنت سے نواز دیا جائے گا اور نعمتوں میں ان کو نعمتیں دے دی جائیں گی،
تو پھر وہ اس وقت اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کی تعریف اصل میں اللہ کی ہی تعریف ہے۔ کہ اگر کسی نے کوئی چیز، یہ مسجد ہے بہت خوبصورت بنائی ہے، کس نے بنائی؟ مستری نے، کاریگر نے۔ مستری کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کو اتنی عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ فن کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو تعریف لوٹ کر جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، بادشاہت، اقتدار، حکومت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔